اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 کا آغاز کیا ہے، اسی کے سلسلے کے یہ دوسری ایپیسوڈ ہے کہ یہاں پہ بعض لوگ جو ہے وہ ان کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دلوں پر یا کانوں پر مہر لگا دی تھی یا آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے تو غریب کیوں کر ایمان لاتے۔ ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ انسان کے اعمال پر کوئی نتیجہ اور اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان اپنی جسمانی صحت کے اصولوں کو لگاتار توڑتا رہے تو بلا شبہ اس کا معدہ جو ہر چیز کو ہضم کر لیتا تھا، کیا وہ ہضم کرنے سے معذور نہیں ہو جاتا؟ کیا اس کا جگر خون پیدا کرنا چھوڑ نہیں دیتا؟ اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، تو روحانی صحت کے بھی تو چند اصول ہیں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں اور جن کی مسلسل خلاف ورزیوں سے وہ قوتیں ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں اور دل سے حق کو باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے۔ بس اسی کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، اور ان کفار کی مسلسل نافرمانیوں سے حق سمجھ لینے کے باوجود ان سے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اور دیدہ گوش کی ساری قوتیں ناکارہ ہو کر رہ گئیں، تو ان کی یہ محرومیاں نتیجہ ہے ان مسلسل نافرمانیوں کا اور طبعی اثر ہے ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب کا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز 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 نہیں ہے کہ پہلے ہی انہیں ہوش و فہم سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کو تو قرآن کریم نے متعدد موقعوں پر اس قدر واضح فرمایا ہے کہ غلط فہمی کی گنجائش تک باقی نہ رہے۔ بلکہ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یعنی ان کے کفر انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، یعنی پہلے سے ان کے دل پر دل پر مہر شدہ نہ تھے، بلکہ ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شدید اصرار کی جو تھا اس کی پاداش میں ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا ہے اور ان کے دلوں کا روشن آئینہ اس قدر مقدر ہو گیا، اس قدر ختم ہو گیا، یعنی اندھا ہو گیا کہ آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں بھی اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رب تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس سفر کو سہل فرما دے اور ہمیں اس دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن پاک عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ۔